رشید صافی صاحب، آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں خاص طور پہ اسلام آباد میں، اور یہ جو سب مل کے احتجاج پہ نکلنے کی باتیں کر رہے ہیں، کوئی مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں حکومت سازی کے عمل میں؟ دیکھیں، مشکلات تو بالکل کڑی ہو گئی ہے، اور آپ جو ملک کی حالت دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ خود فرما رہی تھی کہ ہمیں یہ خیال تھا، ہماری خوش فہمی تھی کہ انتخابات کے نتیجے میں پاکستان میں استحکام کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، وہ تو ہم ایک اور انارکی کی طرف چلے گئے ہیں۔ آج سندھ سے لے کر حیدرآباد سے لے کر چترال تک احتجاج ہو رہا ہے، اور احتجاج کس بات پہ ہو رہا ہے کہ انتخابات کے نتائج کو تبدیل کیا گیا ہے۔ آج اسلام آباد میں اتنی بڑی پریس کانفرنس میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھی شرکاء کے لحاظ سے، جتنی بڑی پریس کانفرنس آج یہاں ایک مقامی ہوٹل میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ناکام امیدواروں نے جو کی، اور ان کے ہر ایک کے پاس تقریباً 80-85 لوگ، اگر میں غلط نہ ہوں، لگ بھگ اتنے ہی لوگ تھے جن کے پاس دعویٰ بھی تھا اور کچھ ثبوت بھی جو ان کے تئیں ثبوت تھے فارم 45 کے حوالے سے۔ ہمارے محترم ایاز صاحب اور اس قسم کے بہت سارے اور لوگ اس میں موجود تھے، جو بالکل بضد ہے کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ جب ایک جماعت کے لوگ 70، 75 اور 80 لوگ لگ بھگ یہ الزام لگا رہے ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ وہ ہر فورم پہ یہ دھاندلی ثابت کر سکتے ہیں، تو پھر تو حیدرآباد میں اور جامشورو میں اتنے لوگوں کا نکلنا بنتا ہے۔ کچھ لوگ جو سندھ سے میری بات ہوئی ہے، کچھ دوستوں سے، وہاں کے مقامی لوگ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اتنا بڑا اجتماع انہوں نے نہیں دیکھا ہے ان علاقوں میں۔ کراچی جیسے بڑے شہروں میں تو ہو سکتا اس سے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے ہوں گے، لیکن ان علاقوں میں جو ریموٹ ایریاز ہے، اس میں اس بڑی تعداد میں لوگوں کا نکلنا اور یک زبان ہو کے انتخابات کے نتائج کو مسترد کرنا، یہ تو ریاستی اداروں کے لیے یہ ایک عبرت کا مقام ہے۔ اور الیکشن کمیشن کا خاموشی سے بیٹھ جانا اور روایتی انداز سے پریس ریلیزیں جاری کرنا، اب یہ باتیں اس سے آگے کی ہو گئی ہے۔ یہ پریس ریلیزوں سے حل نہیں ہونے والا ہے۔ اس کے لیے جو ذمہ دار ادارے ہیں، جو ذمہ دار اشخاص ہیں، جو افسران ہیں، وہ انہوں نے آ کے بتانا ہے کہ یہ لوگ جو دھاندلی کا اتنا بڑا شور مچا رہے ہیں، یہ غلط ہے، اس کے لیے حقائق کو پیش کرنا ہوگا، ان لوگوں کی تسلی اور تشفی کرنی ہوگی۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو تمام سیاسی جماعتیں اس وقت دست و گریباں ہیں۔ کوئی ایک سیاسی جماعت تو آپ مجھے بتا دیجئے گا، سیاسی مصلحت کے تحت تو ایک دوسرے کے ساتھ شاید وہ آپ کو ہاتھ ملاتے ہوئے نظر آئیں گی، لیکن آپ مجھے بتا سکتی ہے کہ کوئی ایک جماعت، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی، کوئی ان کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی اتحاد یا اتفاق ہے؟ عوام کی بات تو بعد میں آتی ہے۔ سیاسی سطح پہ آپ کے اندر اگر اتنا آپ تقسیم ہے اور اتنا آپ بٹ چکے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹولیوں میں، تو یہ تو انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ یہ تو ریاست صافی صاحب، ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے اراکین کے پاس جن کو وہ ثبوت کہتے ہیں، پیدا ہوا ہے۔ صافی صاحب ابھی آپ بتا رہے تھے کہ جن کو پی ٹی آئی والے ثبوت کہتے ہیں وہ بڑی تعداد میں ان کے پاس موجود تھے، فارم 45 یا جو بھی ہم اس کو کہیں، تو کیا وہ کوئی عدالتوں کا جو پلیٹ فارم ہے اس کو استعمال کریں گے نیکسٹ سٹیپ کے اوپر؟ کیا اسٹریٹجی ہے اگر شیئر کی ہو انہوں نے؟ جی ان کا تو یہی ہے کہ آپ دیکھیں الیکشن ٹریبیونلز نے بننے ہیں، کچھ بننے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ پہلے مرحلے میں تو انہوں نے الیکشن کمیشن کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، اور الیکشن کمیشن سلیکٹیو کیس لے رہا ہے۔ 1-5 کا کبھی ریزلٹس کو مانا جاتا ہے، کبھی چینج کیا جاتا ہے، کبھی فارم 45 کو تسلیم کیا جاتا ہے، کبھی ان کو نامنظور کیا جاتا ہے۔ اتنی بڑی کنفیوژن ہے ایک حلقے کے حوالے سے۔ یہ تو تقریباً اگر باقی جماعتوں کا ہم ملا لیں، اگر مولانا صاحب کی بات کو ہم دیکھیں، اگر ہم جی ڈی اے کی بات کو دیکھیں، یہ تو صرف پی ٹی آئی 80-85 کا دعویٰ کر رہی ہے۔ یہ تو آپ کا 80% الیکشن جو ہے وہ متنازع ہو چکا ہے۔ پہلے تو 10، 20، 15 پنکچرز کی بات ہوتی، 15-20 سیٹوں کی دھاندلی کی بات ہو جاتی۔ ویسے وہ اب 35 آپ کے پنکچر کی اگر بات اتنی ہوتی بڑی تھی صافی تعداد صاحب، میں آپ کے سامنے دھاندلی کی بات، جی 35 پنکچر کی بات ہوتی تھی سابقہ، واپس بھی لے لیا جاتا تھا الزام۔ جی جی
35 کی بات ہو رہی تھی لیکن بات 15 سے شروع ہو گئی تھی، پھر 35 پہ جا کے رکی، اب تو بہت بڑی تعداد میں جو ہے دانلی کی بات ہو رہی ہے۔ تو ایسے میں تو یہ پیر پگاڑو صاحب جو کہہ رہے ہیں ان کی بات میں کافی وزن ہے، اس سسٹم نے تو نہیں چلنا۔ اگر بالفرض اس نتائج کو تسلیم بھی کیا جاتا ہے اور یہ سیاسی جماعتیں اگر بالفرض کسی مصلحت کے نتیجے میں خاموش ہو کے گھروں کو لوٹ بھی جائے جو اس وقت سڑکوں پہ موجود ہے، آپ چلائیں گے حکومت کس طرح جب آپ کی لیجیٹیمیسی کا یہ عالم ہو؟ آپ پہ یقین کون کرے گا؟ آپ کے پاس کون انویسٹر آئے گا؟ کون سا IMF آپ پہ آپ کے ساتھ جو ہے آگے بڑھنے کی بات کرے گا؟ اچھا صافی صاحب، جیسے بھی سلمان غنی صاحب کہہ رہے تھے کہ پیر پگاڑا جیسے اور GDA کا خاص طور پہ اس طرح سامنے آنا اور اپنی جو اسٹریٹ پاور ہے شو کرنا یہ غیر معمولی ہے، تو اس طرح کی جماعتوں کا سامنے آنا، مذہبی جماعتیں، جماعت اسلامی تو پہلے ہی احتجاج کری ہے، مولانا فضل الرحمان جس کے ہم لیٹر آن بات کریں گے ان کے اوپر، وہ بھی احتجاج کی بات کریں، خاص طور پہ GDA کا اس طرح سے باہر آنا کتنا غیر معمولی ہے؟ بہت غیر معمولی صورتحال ہے۔ ان کا جو میں آپ گزارش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کوئی چھوٹا الزام نہیں ہے الیکشن منعقد کرنے والے اداروں پہ، یہ بہت بڑا الزام ہے، یہ اور بہت بڑے پیمانے پہ ہے اور ہر حلقے میں ہے اور ہر جگہ پہ ہے، ہر ضلع میں ہے، ہر صوبے میں ہے، تو اس کو حل کرنا ہوگا۔ ایک بات تو طے ہے کہ جو گملوں میں پلی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی چیخ و پکار تو سمجھ میں بات آتی ہے کہ جب ان کا تو یہی رونا ہے کہ جب پال نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا، وہ تو ایک الگ کہانی ہے کہ جن جماعتوں کے ساتھ بقول ان کے وعدے وعید ہوئے تھے اور وعدے پورے نہیں ہوئے، لیکن جو آپ کے اپنے ہاتھ میں فارم 45 لہرا کے اور گلے میں لٹکا کے آپ کو کہہ رہے، تو یہ نظام اور یہ سسٹم نتائج کا تو میں نے نہیں بنایا ہے، ثانیہ آپ نے تو نہیں بنایا، الیکشن کمیشن کا بنایا ہوا ایک ضابطہ ہے، آپ ٹیلی کریں فارم 45 کے ساتھ 47 کے ساتھ، اگر کوئی غلط ہے تو ان پہ جعلسازی کے مقدمات قائم کیے جائے، ان کا جو ہے آپ منہ بند کریں۔ اس کے لیے آپ کو جنگی بنیادوں پہ یہ مسئلہ حل کرنا ہوگا، وگرنہ آپ کی اگر بالفرض ہم یہ مان بھی لیتے کہ حکومتیں بن بھی جاتی ہے تو ان کی کارکردگی کیا ہوگا، اور عوام کی جو بے چینی ہے جس بے چینی کو ختم کرنے کے لیے آپ نے اتنے پاپڑ بیلے ہیں اور اتنے بڑے پیمانے کے اوپر الزامات